پھر اس کے بعد دوسروں کے درستگی کا بیڑا اٹھانا ہے. قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. پڑھ لے ایک آیت اور چھوٹی سی ہے. من جو کوئی یسرف جو ہٹا دیا گیا عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو یقیناً تحقیق، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر. اور اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. وذالک اور یہی ہے الفوز کامیابی، المبین واضح، اور یہی واضح کامیابی ہے. یعنی قیامت کے دن جو حکم مل گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بننے ہیں، یعنی سین لام میم سلمہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے آگے سر خم تسلیم کرنا، اسلام لے آنا، اپنے آپ کو بندگی میں لے آنا. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ نبی پاک نے کہا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو جب قیامت کے دن کا خوفناک دن کا ذکر کیا گیا تو در حقیقت جس بندے کے اوپر روز قیامت کے دن رحم کر دیا گیا نا، اصل میں اصل چیز اس دن کی رحمت ہی ہے. یعنی جو اس رحمت کا سزاوار قرار پایا اس کے تو وارے نہیں آئے، اور جو اس دن مطلب آ گیا کہ رگڑے میں آ گیا تو پھر اس کے لیے تو کوئی راہ نجات ہے ہی نہیں. تو حقیقت میں اصل ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کر لیا جائے. یہ ایک بڑا سا لطیف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی کامیابیوں کو ہی اصل کامیابی سمجھتے ہیں نا، ان کے پیچھے آخرت نہیں ہوتی. فوز المبین کو وہ بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی بدبختی کا احساس بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ایسے انسان کو جس نے دنیا میں جو وہ پیدا ہوا تھا تب سے لے کے اور اب تک کی عمر تک اس نے کامیابیاں ہی کامیابیاں حاصل کی ہیں. کیسے کی؟ کچھ معلوم نہیں، جائز کیا ناجائز کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو لوٹا، فراڈ کیے، دھوکے دہی کی، لیکن وہ اپنے خاندان میں کتنے بلند مقام پہ پہنچ گیا کہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا اگلی 10 نسلوں تک. تو ہم کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کامیاب. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں اس نے دنیا کو ہی اپنا آپ بھی ٹھکانہ بنا لیا، آخرت کا تو اس نے سوچا ہی نہیں. اگر وہ آخرت کا سوچتا تو سب سے پہلے رزق حلال کماتا. اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے نصیب میں رزق حلال سے بھی اتنی برکت لکھی ہوتی، مگر اس نے چونکہ آخرت کا ٹھکانہ اپنا ختم کر دیا، سوچا ہی نہیں، لہٰذا اب وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوگا. تو عقل مند کون ہے؟ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لی. من شرطیہ ہے یسرف، فعل مضارع مجہول بھی ہے اور مجزوم بھی نظر آ رہا ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. سواد رافع اس کا روٹ ورڈ ہے. جو کوئی ہٹا دیا گیا، واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا. سواد رافع اس کا روٹ ورڈ ہے. ہٹا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچ جانا. اصل میں حقیقت میں یہاں پہ کیا شو کیا گیا ہے؟ جو کوئی بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، آخرت میں ہٹا لیا اس عذاب سے، جو کو ظاہر آخرت کا عذاب ہے. یہ بھی باب سین سے آتا ہے. عنہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا یسرف فعل کے، تو فعل اپنے فاعل نائب الفاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ بن جائے گا. یہ من جو ہوتا ہے نا ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اس من کو اسم شرط ہے یہ، اور یہ مبتدا بھی بنتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ مبتدا بنے گا تو پھر یہ پورا جملہ شرطیہ اس کی خبر بنے گا. یہ سیم وہی ہے جو ہم پہلے پڑھتے ہیں. یومئذ، یومئذ جو ہے نا یہ ہے مفعول اس کا. یوم ایک ظرف ہے، اذن جو ہے نا یہ بھی اسم ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ظرف اور ظرف جمع ہو رہے ہیں، دو ظرف، یعنی دو ظرف جو ہیں دونوں اسم ہیں. تو دونوں اسم کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے. تو یہ مرکب اضافی مفعول بھی بن جائے گا یسرف فعل کے لیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک جملہ مکمل ہوگا. فقد تو یقیناً، تحقیق ثابت شدہ بات، فا جواب شرط ہے، قد حرف تحقیق ہے جو کہ فعل ماضی کو قریب کے معنوں میں کرتا ہے. رحمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اور ہو اس کی مفعول بھی، اور یہ بھی باب سین سے آتا ہے. تو اس نے رحم کیا اس پر. یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ جواب شرط بن گیا، اور شرط اور جواب شرط مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ جو کہ من مبتدا کی خبر بن گیا، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا سامان بنا لیا. اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ،
دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو، اس کی لذتوں کو نہ آپ اپناؤ۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے، مگر یہ کہیں بار نہیں کہتے کہ ان نعمتوں کو اتنا زیادہ سوار کر لو، ان نعمتوں کے پانے میں اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے بندوں کے حقوق بھول جاؤ، جائز ناجائز راستے حرام حلال بھول جاؤ۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ بے ایمانی کریں گے تب بھی آپ کے نصیب میں رزق وہی ہے، ایمانداری سے رکھیں گے تب بھی آپ کے نصیب میں رزق وہی ہے۔ بس آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ آپ نے کسب جو کرنے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے جو کمانا ہے نا وہ کس طریقے سے کمانا ہے۔ جو رزق لکھا ہے نا اللہ نے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ہے نا وہ عذاب، اللہ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ضرور ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ناکامی سے نہیں ڈرایا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ ہمیں کہا ہے کہ رزق کا وعدہ ہے، اللہ رازق ہے، اس نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں معاف کر دے گا یہ کوئی وعدہ نہیں ہوا ہے، وہاں پہ تو حساب کتاب ہونا ہے۔ تو عقل مند کون ہوا؟ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے عظیم کامیابی حاصل کر لی، یعنی عظیم کامیابی کیا ہے؟ وہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا